بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے خلافت راشدہ قدم بقدم۔ اشتیاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور مصنف تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، انہوں نے خلفائے راشدین پر یہ کتاب لکھی، خلافت راشدہ قدم بقدم۔ عبداللہ فارانی کے کلمی نام سے کتاب پر نام لکھا ہے، عبداللہ فارانی، جو اشتیاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا قلمی نام ہے۔ اور یہ خلافت راشدہ قدم بقدم، اسی طرح کی ان کی اور کتابیں ہیں، ائمہ اربعہ قدم بقدم، اور یہ بچوں کا اسلام رسالہ کا مقبول ترین سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا معیار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل، خلفائے راشدین کے دلچسپ انوکھے انداز میں واقعات ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مکتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شائع کردہ خلافت راشدہ قدم بقدم۔ مکتبہ کا فون نمبر ہے، کراچی کا نمبر ہے 45944144، شاہ فیصل کالونی کراچی 4/501 یہ پتہ ہے، اور فون نمبر 45944144، اس سے پہلے کراچی کا کوڈ۔ تو یہ یکم محرم الحرام 1444 کی پہلی رات ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ اس میں سے صفحہ نمبر 64 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم ملنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ پر اب مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے جاتے ہی ہر طرف فوجی چھاؤنیاں مقرر کر دیں اور جگہ جگہ جاسوس مقرر کر دیے، خود حیرہ ٹھہر گئے۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر یرموک کی طرف چلے گئے ہیں، تو پھر سے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کی روانگی کی خبر ملتے ہی ایران کے بادشاہ نے 10,000 کا لشکر حضرت مسنہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔ اس لشکر کا سالار ہرمز جادویہ تھا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کو جب ایرانیوں کی فوج کی روانگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے مختلف چھانیوں میں موجود فوجیوں کو بلا لیا۔ اب تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی معنی اور مسعود کو فوج کے دونوں بازوؤں پر مقرر کر دیا اور بابل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ان حالات میں حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کو ایران کے شہنشاہ کی طرف سے ایک خط ملا۔ اس نے غرور کے عالم میں لکھا تھا، میں تم لوگوں کی طرف جو لشکر بھیج رہا ہوں یہ مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کا لشکر ہے۔ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے مقابلے میں اسی درجے کا لشکر بھیجوں۔ اس خط کے جواب میں حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، یا تو باغی ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر باغی ہے تو اس کا انجام تیرے حق میں برا ہوگا اور ہمارے حق میں اچھا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ کے ہاں جن جھوٹوں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ عذاب اور دنیا میں سب سے زیادہ رسوائی ان کی ہوگی جو بادشاہ ہیں۔ رہی مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کی بات، تو معلوم ہوتا ہے اب لے دے کہ تیرے پاس اسی درجہ کے لوگ رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسریٰ یہ جواب پڑھ کر بہت گھبرایا۔ جب ایرانیوں کو کسریٰ کے خط کا پتہ چلا تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا، نہ آپ ایسا خط لکھتے، نہ جواب میں ایسی باتیں سنتے۔ آخر بابل میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ہرمز ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کا ہاتھی جس طرف کا رخ کرتا مسلمانوں کی فوج وہاں درہم برہم ہو جاتی۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ آخر انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہاتھی پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہاتھی مارا گیا۔ بس پھر کیا تھا، ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔
مسلمانوں نے مدائن تک ان کا پیچھا کیا، بے شمار ایرانی قتل ہوئے۔ ایرانی بادشاہ کو پتہ چلا تو صدمے سے بیمار پڑ گیا اور چند روز بعد ہی مر گیا۔ اب ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا، لیکن اس نے جلد ہی تخت چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سابور بادشاہ بنا۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور مدائن تک جا پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے مزید فوج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت تک بیمار ہو چکے تھے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پہنچا تو حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، پھر بھی جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہیں بلا لیا، عراق کے محاذ کی پوری تفصیل سنی۔ اس کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر واقعی ایسا ہو تو تم شام ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو مسنا کے ساتھ روانہ کر دو۔ اگر میں شام تک زندہ رہا تو صبح ہونے سے پہلے ایسا کر گزرو، اور کوئی مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں دین کے کام اور اللہ کے حکم کی بجا آوری سے باز نہ رکھے، اور شام کا معرکہ سر ہو جائے تو خالد کو پھر عراق واپس بلا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے فتوحات کا سلسلہ یہیں تک ہے۔ اس کے بعد جو فتوحات ہوئیں ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہے، لہٰذا اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں شدت آئی تو آپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا خلیفہ کسے مقرر کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشورے کے لیے آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہیں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، پھر بھی آخر تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ بہترین آدمی ہے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے نرم پاتے ہیں، جب انہیں خلافت مل جائے گی تب ان کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے پوچھی۔ انہوں نے عرض کیا، اس بات کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، اے عثمان، میں تم سے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے، مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہترین آدمی سمجھتا ہوں، آپ کے بعد خلافت کا مستحق ان سے زیادہ کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ آئے تو انہوں نے کہا، اے ابوبکر، آپ کو معلوم ہے عمر کے مزاج میں بہت سختی ہے، اس کے باوجود آپ انہیں اپنا جانشین بنا رہے ہیں، کل اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آپ کو غصہ آ گیا، بولے، مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا۔ تب آپ نے فرمایا، کیا مجھے میرے پروردگار سے ڈراتے ہو؟ میں جب اپنے رب سے ملوں گا اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے تیرے بندوں پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو بہترین ہے۔ پھر جب سب لوگ چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر کی جانشینی کا پروانہ لکھیں۔ وہ قلم دوات لے کر بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جو ابوبکر بن ابی قحافہ نے مسلمانوں کے لیے لکھوایا۔ ابھی اتنا لکھوایا تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے سوچا، اگر بے ہوشی طویل ہو گئی اور اسی عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو یہ پروانہ نامکمل رہ جائے گا اور ملک میں اگر کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ خود ہی لکھ دیا، میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے اور میں نے اس معاملے میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا لکھا؟ انہوں نے عبارت پڑھ کر سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہو کر بولے، اللہ اکبر، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے، اب یہ لوگوں کے درمیان سنا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول کا حکم پڑھ کر سنایا۔ سب نے اس فرمان کو خوشی سے قبول کیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود چھت پر تشریف لے آئے اور فرمایا، لوگو، میں نے جس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ وہ عمر ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آفتاب امامت و خلافت ڈوب گیا۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر خلیفہ مقرر کیا ہے، میں تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اے عمر یقین جانو اللہ کا جو حق رات کا ہے وہ اس کو دن میں قبول نہیں کرے گا، یعنی ہر عمل اس کے وقت پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نفل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کر لو۔ اے عمر کیا تم دیکھتے ہو کہ ترازو ان ہی لوگوں کی بھاری ہے جن کی ترازو قیامت کے دن حق کی پیروی میں بھاری ہو، اور حق بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جس ترازو میں حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا بھاری بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف جو لوگ باطل کی پیروی کریں گے قیامت کے دن ان کی ترازو ہلکی ہوگی، اور جس ترازو میں باطل کے سوا کچھ نہ ہو اسے ہلکا ہونا ہی چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ دنیا میں تنگی و فراخی کی آیات ساتھ ساتھ اترتی ہیں تاکہ مومن میں خوف بھی ہو اور امید بھی، مگر ہاں مومن کو اللہ سے ایسی ہی چیز کی تمنا کرنا چاہیے جو اس کا حق ہو، اور اسی طرح خوف کرے تو اس سے بچے بھی۔ اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اہل دوزخ کا ذکر ان کے بدترین اعمال کے ساتھ کیا ہے، جب تم انہیں یاد کرو گے تو کہو گے میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے نہیں ہوں گا، اور اللہ نے اہل جنت کا ذکر ان کے بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ان کے جو برے اعمال تھے اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، جب تم ان لوگوں کو یاد کرو گے تو کہو گے میرا عمل ان جیسا کہاں ہے۔ اگر تم نے میری نصیحت یاد رکھی تو تمہیں موت سب سے زیادہ محبوب ہوگی، اور تم موت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس نصیحت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے سب کام چھوڑ کر مزید فوج عراق روانہ کرنا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر پوچھا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے اب تک مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کر کے انہیں بتایا گیا 6000 درہم۔ گویا آپ نے 2.25 سال کی خلافت کے دوران صرف 6000 درہم وظیفے کے طور پر وصول کیے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا میری فلاں زمین فروخت کر کے یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ اس کے بعد فرمایا میرے خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر اب تک میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے آپ کو بتایا گیا۔ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور تلواریں تیز کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے، ایک چادر ہے جس کی قیمت 1.25 روپے کے لگ بھگ ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا میری وفات کے بعد یہ چیزیں خلیفہ وقت کو بھیج دی جائیں۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئیں تو وہ رو پڑے، روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے اے ابو بکر آپ اپنے جانشینوں کو بہت مشکل میں مبتلا کر گئے۔ پھر ان کاموں سے فارغ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھریلو معاملات کی ذمہ داری حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معیقیب تم میرے گھر کے منتظم ہو، بتاؤ میرا اور تمہارا کیا حساب ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے 25 درہم آپ کے ذمے ہیں، وہ میں نے آپ کو معاف کیے۔ یہ سن کر فرمایا چپ رہو، میرے توشہ آخرت میں قرض شامل نہ کرو۔ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ رونے لگے، انہیں روتے دیکھ کر فرمایا رو نہیں، صبر کرو، میں امید کرتا ہوں میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جو میرے لیے بہتر اور پائیدار ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا معیقیب کو 25 درہم ادا کر دیے جائیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت 2 پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس تو پھر میرے یہ 2 کپڑے تو ہیں ہی، تیسرا کپڑا بازار سے خرید کر مجھے کفن دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ابا جان ہم آپ کے لیے 3 نئے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اب اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی وصیت کی مجھے غسل تم دینا۔ وہ رو کر کہنے لگیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا عبد الرحمن تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ آپ کو بتایا گیا پیر کے دن۔ آپ نے فرمایا تب میں امید کرتا ہوں میری وفات بھی آج ہی کے دن ہوگی، میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی جائے۔ ان وصیتوں سے فارغ ہوئے ہی تھے آپ پر موت کے آثار طاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت حضرت برے انداز میں یہ شعر پڑھنے لگیں وہ پر نور صورت جس کے چہرے کا صدقہ دے کر بادلوں سے بارش مانگی گئی، جو یتیموں پر مہربان ہو اور فقیروں کی پناہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کانوں میں یہ شعر پڑھا تو چونک اٹھے، کیونکہ یہ شعر شاعر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ چنانچہ فوراً بولے
یہ شان تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آخر موت کی گھڑی آ گئی، ایک ہچکی آئی اور خلافت و امامت کا یہ آفتاب دنیا سے روپوش ہو گیا۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اے رب تو مجھے مسلمان اٹھا اور صالحین کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی۔ رات ہی میں آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قبر میں اترے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہلوں میں لٹا دیا، اس طرح کہ آپ کا سر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ مبارک تک آ گیا تھا۔ اللہ اکبر! مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام کہ آپ کے برابر نہیں لیٹے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی وفات کے وقت 63 برس تھی۔ آپ کی خلافت کی مدت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن ہے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔